سورہ یاسین شریف آیہ کریمہ نمبر 78، 79، 80 اور 81۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم صدق اللہ العظیم۔ وضرب لنا، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے عجیب مثالیں، ونسی خلقہ، اور اپنی خلقت کو بھول بیٹھا ہے۔ قالا، کہتا ہے من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ یہ بالکل گل سڑ جائیں گی۔ قل، فرما دیجئے، یحییہا، زندہ کرے گا ان کو، الذی، وہی، انشأ، جس نے پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وہوا، اور وہ، بکل خلق، ہر ایک چیز کی خلقت کو، علیم، جانتا ہے۔ الذی، وہی ذات ہے، جعل، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سرسبز و شاداب درخت سے، نارن، آگ کو، فیضا انتم، تو پس تم، من ہو، اسی سے، توقدون، آگ سلکاتے ہو۔ اوا، کیا، لیسا، نہیں، الذی، اس ذات کو، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، بقادر، قدرت، علی، اس بات پر، ان یخلق مثلہم، کہ وہ تم جیسوں کو دوبارہ زندہ کرے، بلا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہو الخلاق، وہی خلاق ہے، العلیم، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آس بن وائل اور ابی بن خلف، یہ دونوں آئے اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرماتے۔ ابی بن خلف کے ہاتھ میں ایک پرانی اڈی تھی، بہت ہی پرانی۔ آ کر کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ڈراتے ہو؟ یہ ہڈیاں، اڈی کو سامنے کر کے کہتا ہے، اس سے ڈراتے ہو ہمیں کہ یہ ہڈیاں جب گل سڑ چکیں گی تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ ہڈی، اور پھر اس کو ہتھیلی پر رکھا، مسلا، اور مسل کر فضا میں اڑا دیا اس کے برادے کو۔ کہتا ہے، اب بتاؤ کون اس کو زندہ کرے گا؟ کون اس کے برادے کو جمع کرے گا؟ کون ہے؟ حضور کو یہ چیلنج کر رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے انتہائی تحمل سے ارشاد فرمایا، اللہ تجھے مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کی تائید میں یہ ساری آیات نازل فرمائی۔ فرمایا ضرب لنا مثلا،
ہمارے لیے انوکھی مثالیں بیان کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے پڑھے نظام کو اکیلا کیسے جلا رہا ہے؟ یہ عجیب و غریب باتیں ہمارے متعلق کر رہا ہے۔ اور دیکھو یہ کتنا بے وقوف ہے، ناسیہ خلقہ، اپنی خلقت کو بھولا بیٹھا ہے۔ اپنی خلقت کو یہ بھولا بیٹھا ہے، اور کہتا کیا میں یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ آپ فرمائیے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا تھا۔ کیوں؟ یہ تو نادان ہے نا، یہ بے وقوف ہے، اس کو تو عقل نہیں ہے۔ اب عاجز کون آ سکتا ہے؟ جس کو خلق کا علم نہ ہو کہ کون سی چیز کس سے بنائی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ چشمہ ہو، ٹھیک ہے، اس پر کوٹنگ کی ہو، اور اتنی زیادہ کوٹنگ کی ہو کہ آپ دیکھیں تو یہ بالکل جس طرف موڑنا چاہیں مڑتا جائے، جس طرف آپ اس کو سمیٹنا چاہیں سمیٹتا جائے، تو آپ سر جوڑ کر بیٹھ لیں، یار یہ کس چیز سے بنا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے ہے نا کہ ہم سوچ میں پڑ جائیں یہ بنا کس چیز سے ہے۔ اب ایک یہ شیشہ دیکھ لیں، اب ہم اس شیشے کو دیکھیں، یار یہ شیشہ ہے، ایک وہ ہے جس میں منہ دکھائی دیتا ہے، ایک وہ ہے نظر کمزور ہو جائے تو اس میں سے پورا دکھائی دیتا ہے، یہ بنا کس بلا سے ہے؟ یہ ساری سوچیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، لیکن بنانے والے کو پتہ ہے منہ والا کس سے بنا ہے اور آنکھ والا کس سے بنا ہے، اس کو تو سارا پتہ ہے نا۔ تو اس سے جا کر پوچھ لو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہم اینک والا شیشہ کیسے بناتے ہیں اور آئینہ جو ہے اسے ہم کیسے بناتے ہیں۔ کہا یہاں تو تم تب انکار کرو نا کہ زندہ کون کرے گا اگر بنانے والے کو پتہ نہ ہو۔ تو بنانے والا کون ہے؟ خلاق، خالق نہیں ہے، خلاق ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو اسے پتہ ہے نا کہ کس چیز کو میں نے کس سے بنایا، وہ پھر بنا لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ دوسرا تمہارا اعتراض تب ہو سکتا ہے کہ اگر اسے پتہ نہ ہو، وہ تو علیم ہے، ہر ایک چیز کا علم اس کے پاس ہے، جس کے علم کی وسعت کی حد کوئی نہیں، جس کے خلاق کی حد کوئی نہیں، بے وقوفو، اسے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ تم جیسوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ ہاں اچھا چلو یہ مثالیں تمہیں ذرا مشکل لگیں گی نا، ہم ایک اور مثال تمہیں بڑی آسان سی بتا دیتے ہیں۔ اس بات کو مانتے ہو نا کہ آگ اور پانی کے اندر طبی طور پر تضاد ہے؟ اس کو تو مانتے ہو نا، یہ تو تمہاری روز مرہ کی چیز ہے۔ دیکھو آگ کا بس چلے تو سارے پانی کو بخارات بنا کر اڑا دے، اور پانی کا جب بس چلتا ہے تو آگ دہک رہی ہوتی ہے، وہ اوپر پڑ کر اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دونوں میں طبی تضاد ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ آگ کہتی ہے میں سارا پانی بخارات بنا کر اڑا دوں، اور پانی کہتا ہے تم سر نہ کھال، میں تیرے اوپر پڑ کر تجھے بجھا دوں گا۔ دونوں میں تضاد ہے نا، تم دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ اب اللہ کون ہے؟ جس نے سرسبز و شاداب درخت کے اندر ایک ہی لمحے میں پانی بھی رکھا ہے اور آگ بھی رکھی ہوئی ہے۔ اب اس کی دو مثالیں، کیا عرب کے جنگلوں میں دو درخت اگا کرتے تھے، ایک کا نام تھا مرخ اور ایک کا نام تھا افار۔ یہ دو درخت عرب کے جنگلوں میں باقاعدہ پائے جاتے تھے، دونوں کی سرسبز و شاداب ٹہنیاں کاٹو، آپس میں رگڑو، آگ چل پڑتی تھی، مرخ اور افار کی۔
کہا تم روز آگ جلاتے نہیں ہو ٹہنیوں کو، تو دیکھتے نہیں ہو ایک طرف تم کاٹتے ہو تو اس سے پانی کے قطرات گر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو آپس میں رگڑتے ہو تو آگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو بے وقوفو، جو خالق یہ کر سکتا ہے اس کے لیے تمہیں زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اچھا پھر ایک اور تم کہو گے اچھا یہ تو عرب سے مختص ہے، پوری دنیا میں تم لکڑی کاٹو، گیلی لکڑی ہو، اس کے اندر پانی موجود ہے، ہاتھ لگاؤ ٹھنڈی لگ رہی ہے، گیلی ہے، لیکن اس کے چولہے میں رکھو، کچھ دیر کے بعد اسی سے آگ بڑک اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی؟ حالانکہ اس کے اندر پانی بھی ہے۔ اور کبھی کبھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو لکڑی کا منہ جل رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، یہ تم نے اپنی نگاہوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ تو جو خالق دو طبی تضادوں کو جمع کر سکتا ہے اسے تمہیں بنانا کون سا مشکل ہے؟ تو کہا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے سرسبز و درخت سے تمہارے لیے آگ بنا دی اور پھر اسی کو تم سلگاتے پھرتے ہو؟ اچھا آؤ ایک اور بات سنو، افسوس یہ ہوتا ہے شیخی وہ مارے جس کے منہ سے شیخی اچھی لگے۔ اچھا تو دیکھتا نہیں ہے خالق ہے کون؟ اس کی تخلیق کی قدرت دیکھ، آسمانوں اور زمینوں کو اس نے بنایا، آسمانوں اور زمینوں کو اس نے بنایا۔ کتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر رکھا ہے، ایک نہیں لاکھوں بڑے بڑے سیارے جو زمین سے بھی 7 گنا بڑے ہیں وہ اس کے اندر چل رہے ہیں۔ وہ اس کے اندر چل رہے ہیں۔ اس کی تخلیق کی قدرت کا یہ منظر ہے کہ وہ اتنا بڑا خلاق ہے، اور تو اتنا سا ہو کے اتنی شیخیاں مارتا ہے۔ پھر تجھے ایک اور دعوت دیتے ہیں، کسی پہاڑ کی چوٹی سے اپنا سر جوڑ کر کھڑا ہو تو تجھے تیری قامت کا پتہ چل جائے گا تیری قامت ہے کتنی۔ تو پہاڑ کے ساتھ سر جوڑ کر کھڑا ہو جانا تو تجھے پتہ چلے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ تیری اوقات ہے کیا، کتنی ہے۔ اور ہمارا جو آبائی گاؤں ہے نا، ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت اونچی پہاڑی ہے، بہت اونچی۔ تو وہ میں فیملی سمیت گیا ہوا تھا، تو پہاڑی کی چوٹی پر ایک گھر ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ گھر بہت بڑا گھر ہے، لیکن وہ بچے دیکھ کر کہنے لگے مجھے کہ یہ ایک چھوٹا سا درخت لگ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ہاں یہ ایک درخت ہی ہے، رات ہونے دو پھر تمہیں بتاؤں گا۔ تو جب رات کو وہاں لائٹیں چلی نا تو پھر میں نے کہا اب دیکھو درخت ہے یا گھر ہے؟ اب تو ایک کیٹو پہاڑ کے ساتھ کھڑا ہو کر دیکھ، تجھے تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا تو ہے کیا۔ تو جس خالق نے کیٹو پہاڑ بنا دیا اسے تجھے پیدا کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر تجھے اپنے جسے پر بڑا ناز ہے نا تو ہاتھی کے ساتھ کھڑا ہو کر دیکھ، ترازو میں رکھتے ہیں ہاتھی کا 1 پاؤں، اس کا 1 پاؤں بھی تیرے وجود سے بھاری ہوگا۔ پھر شیخیاں مار رہے، جس خالق نے ہاتھی بنا دیا اس سے تجھے بنانا کوئی مشکل ہے؟ دوبارہ پھر تجھے اگر طاقت پر گھمنڈ ہے نا تو لومڑی کے ساتھ دوڑ کر دکھا دے، تیرے سے تو لومڑی بھاگ کر آگے نکل جائے گی، تو اس کے ساتھ بھی نہیں دوڑ سکتا، اور پھر خدا کی ذات پر شیخیاں مارتا ہے۔ کہا نہیں، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور جو اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین کو بچھا سکتا ہے، بھلا اس کے لیے تجھے پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ دوبارہ کہ جو تو کہہ رہا جی کہ وہ کیسے پیدا کرے گا، بے قادرین، کہ اسے قدرت نہیں ہے، الا ان یخلق مثلہم، کہ وہ تیرے جیسے کو پیدا کر دے، جو اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے وہ تیرے جیسے کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بلا ہاں کیوں نہیں، وہ ضرور تجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ کیوں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ،
وہ خلاق ہے، وہ تنہا خالق نہیں ہے، وہ خلاق ہے، کائنات کی ہر چیز اسی نے تخلیق کی ہے، اور علیم، اور پھر ہر چیز کی حیثیت کو بھی وہ جانتا ہے، کیا کیا ہے، کہاں کہاں ہے، اور کہاں کہاں سے میں نے ذروں کو اکٹھا کرنا ہے، اور کہاں کہاں سے میں نے یہ جمع کر کے تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھ دینے۔ اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اس نے تو صرف کہنا ہے کن، تم خود باغے آؤ گے کہ دیر کیوں ہو گئی ہے؟ تم تو کہتے ہو نا پیدا کیسے ہوں گے، لیکن وہ صرف کن کہے گا، تم اپنی قبروں سے اٹھ کر ایسے بھاگو گے جیسے سکول کی گھنٹی بج جائے تو بچے سڑکوں سے بھاگ کر سکول کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں، اس طرح تم باغے پہنچو گے۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ کیسے پیدا کرے گا اس بوسیدہ ہڈی کو؟ اس بوسیدہ ہڈی کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی تو